آخری جنگ اس ابو یحییٰ ایپیسوڈ 5۔ عبداللہ اور داؤد قصر الحمرا کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تاہم داؤد کا دھیان تو عبداللہ کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ آخر کار اس سے رہا نہ گیا، اس نے عبداللہ کو مخاطب کر لیا۔ میرا بس ایک آدھ سوال اور ہے، پھر یہ بات شاید پوری ہو جائے گی۔ دراصل میرے ذہن میں یہ الجھن بدستور ہے کہ اگر ہم مہرے ہیں تو پھر وہ امتحان کہاں گیا؟ داؤد نے اپنی اصل الجھن کو دوبارہ سامنے رکھ دیا۔ مہرے ہم مجموعی بساط کے لحاظ سے ہیں، خارج کی دنیا کے لحاظ سے ہیں۔ امتحان کا تعلق اس خارجی بساط سے نہیں جو دنیا میں بچھی ہے۔ امتحان یہ نہیں ہے کہ خارج کی دنیا کو ہم نے کیسا بنا دیا۔ خارج کی دنیا اور اس کی بساط کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ امتحان اس بات کا ہے کہ اپنے اندر کی دنیا، اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنی شخصیت کو ہم نے کس رنگ میں ڈھالا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہم اخلاقی پہلو سے حالت امتحان میں ہیں۔ اخلاقی طور پر اچھا یا برا عمل کر کے ہم جنت اور جہنم کو کماتے ہیں۔ جو دوسری چیز میں بار بار واضح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خارجی اعتبار سے ہم میں سے کسی کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کی تکمیل کرے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور خارج کی دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ دنیا میں تبدیلی لانے اور انقلاب برپا کرنے کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ اول تا آخر اللہ کی حکمت پر موقوف ہوتا ہے۔ فرد کے لیے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو ٹھیک کیا ہے کہ نہیں۔ اس کی نجات اس پر موقف ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے کہ جنت کی فلاح اپنی ذات کی اصلاح اور تبدیلی پر موقوف ہے، نہ کہ خارجی دنیا میں کسی قسم کی تبدیلی لانے پر۔ کیونکہ خارج میں تبدیلی اگر کوئی شخص لانا بھی چاہے تو بغیر اذن رب کے نہیں لا سکتا۔ تو کیا ہم خارج کو بدلنے کی کوشش نہ کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل کریں، ضرور کریں، مگر اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ خارج کا فیصلہ اللہ کی حکمت کرتی ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، نہ اسے زندگی کا مشن بنائیں، ورنہ شاید مایوسی ہوگی۔ اصل مشن اور اصل امتحان یہ ہے کہ اخلاقی طور پر اپنے وجود کو پاکیزہ بنا کر اس کی اصلاح کرتے رہیں۔ اس میں ناکامی کا مطلب آخرت کی تباہی ہے۔ اور شیطان، وہ کوئی امتحان نہیں دے رہا۔ شیطان اور اس کی ذریت اور اولاد کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کو تو بس مہلت ملی ہوئی ہے۔ اسی مہلت کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں انسان اور شیطان کی جنگ جاری ہے۔ یاد رکھنا داؤد، بظاہر اس دنیا کی بساط پر بہت سی کشمکشیں برپا ہیں، مگر در حقیقت ایک ہی جنگ اصل ہے، وہ ہے ابلیس و آدم کی جنگ۔ اس جنگ کے سوا اور حقیقت یہاں کچھ بھی نہیں۔ جو ہے وہ فریب نظر ہے۔ اصل حقیقت صرف ایک ہے، ذریت ابلیس اور ذریت آدم کی جنگ۔ خوب، بہت خوب۔ بس اس حوالے سے ایک آخری بات بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان تو بہت پہنچی ہوئی ہستی تھا، شاید عزازیل اس کا نام تھا، اور وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ اتنے بڑے شخص نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے یہ غلطی کیوں کی؟ داؤد کا سوال سن کر عبداللہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، قرآن مجید اس کو ابلیس کے نام سے پکارتا ہے، مگر شیطانوں کے نام اہم نہیں ہوتے، ان کا کام اہم ہے۔ وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنا۔ یاد رکھنے کی یہی اصل بات ہے۔ بہرحال ابلیس کو اپنی بڑائی کا زام تھا۔ وہ احمق بڑائی کے اس زام میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اصل حکم یہ نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم کی اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے فیصلے کو سجدہ کرو۔ فرشتے اس حقیقت کو پا گئے تھے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے سے متعلق اسکیم کو سمجھنے کے لیے ایک دو سوالات کیے، اور جیسے ہی اصل بات واضح ہوئی سب سجدے میں گر گئے۔ گویا شیطان یہ حقیقت نہیں دیکھ سکا کہ انسان خدا کی بساط کا ایک مہرہ ہے۔ سجدہ انسان نامی مخلوق کو نہیں کرنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا جس نے اس مہرے کو آگے بڑھایا تھا۔ لوگ آج بھی یہی غلطی کرتے ہیں، بساط کے مہروں کو اصل حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اور اس حکیم رب کو نہیں دیکھ پاتے جو ان سب کے پیچھے ہے۔ ایسے لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور بظاہر بہت کامیاب اور خوش نظر آتے ہیں، مگر جب قیامت آئے گی تو حقیقت کھلے گی کہ ظاہری چیزوں کو اہمیت دے کر اور خدا کو فراموش کر کے وہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا چکے ہیں۔ سردار عزازیل کی جے ہو، سردار کی جے ہو، بار بار یہ نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔
اس گونج سے ماحول میں ایک دہشتناک ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ سردار نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو نعروں کی گونج معدوم ہونا شروع ہو گئی۔ فضا میں ایک دفعہ پھر مہیب اور پراسرار خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کے اس پردے کو سردار کی دلدوز صدا نے چاک کرنا شروع کیا۔ خدا نے آدم کو دنیا میں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کی اولاد سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے گا۔ ان پیغمبروں نے کبھی چند لوگوں کو ورگلایا بھی تو ہم نے ان کی نسلوں کو دوبارہ اپنے راستے پر ڈال دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ عرب میں ایک پیغمبر ابراہیم کو پیدا کیا گیا۔ ایک بت پرست آزر کے گھر میں ایک خدا پرست پیدا ہوا۔ اس نے اور پھر اس کی اولاد نے ہمارے خلاف ایک منظم بغاوت پھیلا دی۔ پہلی دفعہ یہ سانحہ ہوا کہ اس دھرتی پر شیطان کی بجائے خدا کی عبادت ہونے لگی۔ یہ گھٹیا انسان خدا پرست بننے لگے۔ یروشلم اور مکہ میں خدا کے گھر بنا دیے گئے، جہاں پوری پوری قومیں ایک خدا کی عبادت کرنے لگی۔ مگر ہم نے اپنی جنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ خدا کے گھر کو ہم نے بتوں سے بھر دیا اور اس کے معبد یروشلم کو ہم نے خدا کے نام لیواؤں کا قبرستان بنا دیا۔ نہ کلیم خدا کا عصا ہمیں روک سکا، نہ مسیح ناصری کے معجزات ہماری راہ کی دیوار بن سکے۔ سردار عزازیل کی جے ہو، سردار عزازیل کی جے ہو، ایک بار پھر نعرہ بلند ہوا۔ اس سے قبل کے سردار کچھ مزید کہتا، سوگیال کی پھنکارتی ہوئی آواز بلند ہوئی، میرے آقا یہ بھی فرمائیے کہ ہم نے مسیح ناصری کے پیروکاروں کے ساتھ کیا 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 تھا۔ خوب یاد دلایا تم نے سوگیال۔ مسیح نے مچھلیوں کے شکاریوں کو انسان پکڑنا سکھایا۔ یہ لوگ توحید کے مبلغ بن کر دنیا بھر میں پھیلے، مگر ہم نے انسانوں کے روپ میں موجود اپنے ایجنٹوں سے خود مسیح ناصری کو خدا کا بیٹا بنوا دیا۔ اب مسیح کے شکاری ساری دنیا میں انسانوں کا شکار تو کرتے ہیں، مگر خدا کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ یہ عیسائی مشنری انسانوں کو خدا کی بجائے مسیح کی پرستش کے کام پر لگا دیتے ہیں۔ وہ خدا کے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا چکے ہیں اور 2000 سال سے باقی دنیا کو اسی کام پر لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار قہقہہ لگا دیا۔ اس کی ہنسی کی مکروہ آواز تمام حاضرین کے دلوں میں ایک جل ترنگ کی طرح گونجی، اور وہ بھی اس لطیفے پر زوردار آواز میں ہنسنے لگے۔ یہ ہنسی کیا تھی؟ گویا ہزاروں اژدہوں کی پھنکار سے فضا آلودہ ہو گئی۔ یہ پھنکار ختم ہو گئی تو سردار کی وحشتناک آواز نے اس کی جگہ لے لی۔ مگر پھر وہ وقت آیا جب عرب کے پہلے پیغمبر کی اولاد میں آخری پیغمبر کا ظہور ہوا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ پورے عرب سے ہمیں دیس نکالا مل گیا۔ ایک خدا کی عبادت کی رو چل پڑی۔ پیغمبر کے پیروکاروں نے پوری انسانیت کو گمراہ کر کے شیطان کے خلاف عظیم بغاوت پھیلا دی۔ مگر سردار آپ کی اجازت سے میں یہ عرض کروں گا کہ مکمل شکست ہم نے اس وقت بھی نہیں کھائی تھی۔ ہم نے ایک نسل بعد ہی عرب کے پیغمبر کے پیروکاروں کو آپس میں لڑوا دیا تھا۔ زاریوس نے سردار کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا زاریوس، ہم اس وقت یہ نہیں کر پاتے تو یہ لوگ پورے کرۂ ارض کے انسانوں کو گمراہ کر دیتے۔ چنانچہ ہم نے باہمی جھگڑوں سے ان کی اس ابتدائی یلغار کو روک دیا، اور پھر اگلی نسلوں کی توجہ کبھی اس مشن کی طرف نہیں ہوئی۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اٹھتے رہے جو اس امت کے اندر بھی ہماری بات کو پھیلنے سے روکتے رہے اور دوسری قوموں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے پیغمبر کے نام لیواؤں نے ایک ایک کر کے بہت سی قومیں اور نسلوں کو ہماری غلامی سے نکالا۔ عرب اور مصر کے بعد فارس، شمالی افریقہ، ہندوستان، وسط ایشیا، مغربی ایشیا، مشرقی یورپ، جنوبی یورپ، اسپین اور شمالی مشرقی ایشیا کی مالائی قومیں ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہتا تو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے شیطان کا اقتدار ختم ہو جاتا۔ چنانچہ 1000 برس بعد ہم نے فیصلہ کن مزاحمت شروع کی۔ ہم نے اپنی قوت کو دوبارہ مجتمع کیا، مذہب کے نام پر ایسے جال بنے جنہوں نے مسلمانوں کو مکمل طور پر غفلت کی نیند سلا دیا۔ انہیں نہ اپنے معاملات کی اصلاح کی فکر رہی، نہ دوسری اقوام تک اپنے دین کی دعوت پہنچانے کا وہ کام یاد رہا جو نبوت کے خاتمے کے بعد ان کی ذمہ داری تھا۔
ہماری اس زبردست کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمان کسی نئی قوم کو گمراہ کر کے اسلام کے دائرے میں نہیں لا سکے۔ یہ کہہ کر سردار رکا اور فخریہ نگاہوں سے تمام حاضرین کی طرف دیکھنے لگا۔ زاریوس نے خاموشی کے وقفے میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے آقا، ہم آئندہ بھی مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ کوئی نئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر اسلام کے دائرے سے خارج کرتے رہیں گے۔ یقیناً یقیناً، ہر طرف سے زاریوس کی تائید میں صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ منایوس اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میرے آقا اور مولا عزازیل کی قسم، آئندہ دنیا کی کوئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شدت جذبات سے نعرہ بلند کیا، سردار عزازیل کی جے ہو۔ تمام حاضرین نے اسی جوش سے جوابی نعرہ بلند کر کے اس کی تائید کی۔ فضا میں پھیلے ہوئے شیطانیت کے سائے اور گہرے ہو گئے۔ بھائی بہت اچھی دعوت رہی، تم نے بہت اچھا انتظام کیا تھا، حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سارا سے کہا۔ وہ دونوں ابھی ابھی نبیہہ اور خالد کو دروازے تک رخصت کر کے لوٹے تھے۔ جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہو گیا۔ خالد بھائی تو بہت دنوں بعد آئے تھے، مگر وہ کچھ اکھڑے اکھڑے لگ رہے تھے۔ یہی حال نبیہہ کا تھا، اس نے ایک دفعہ بھی ان سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ارے بھائی میاں بیوی میں کچھ نوک جھونک ہو گئی ہوگی، اور کیا ہوا ہوگا، مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں تو نہیں بیٹھے تھے، مگر اصل ذمہ داری تو نبیہہ کی تھی۔ خالد بھائی اس کے میکے آئے تھے، اسے ٹھیک طرح برتاؤ کرنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی لڑکیوں کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ امی مجھے کیا کچھ نہیں کہہ دیتی، مگر میں کتنا برداشت کرتی ہوں۔ اب میری بہن کے ساتھ تمہیں میری ماں میں بھی خرابیاں نظر آنے لگی؟ آخر کیا کہہ دیا انہوں نے؟ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، میں آپ سے کیا کیا کہوں؟ آپ کے کہنے پر انہیں امی کہنے لگی تو انہوں نے پھر ڈانٹ پلا دی کہ امی نہ کہا کرو، چچی کہا کرو۔ تو جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی کرو۔ حمزہ ایک دم جھلا اٹھا، وہ غصے سے بولا، اور میرے سامنے میری ماں اور بہن کی برائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہی، نبیہہ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ رہی چچی کی بات، تو میں ان کی بھی شکایت نہیں کر رہی۔ شکایت کروں تو ہر روز ایک نئی داستان سنانی پڑے گی۔ صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آئندہ ان کو آپ کے سامنے چچی کہوں تو آپ برا نہ مان لیں۔ سارا نے قدرے ناراضی سے کہا۔ وہ سارا دن کے کام کاج کے بعد بری طرح تھک چکی تھی۔ اپنی دانست میں اس نے نبیہہ کے بھلے کی بات کی تھی، مگر یہاں بھی اسے بلا وجہ ڈانٹ پڑ گئی۔ حمزہ کو بھی احساس ہوا کہ سارا کا کوئی قصور نہیں، وہ بلا وجہ غصہ ہوا ہے۔ وہ اپنے لہجے کی تلافی کرتا ہوا بولا، چلو چھوڑو ان فضول باتوں کو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، بوجھو تو کیا ہے؟ سارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو تمہاری خاطر میں نے پہلے ابو سے بات کی، وہ الٹا ناراض ہو گئے، مگر پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اور جنید کی جاب کی ایک جگہ بات کر لی ہے۔ اس کے پاس نہ اس جاب کا کوئی تجربہ ہے، نہ کوئی اعلیٰ ڈگری، اس لیے تنخواہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، مگر ایک تو اسے تجربہ ملے گا اور دوسرے کم از کم بے روزگاری سے تو بہتر ہے، پھر اور کچھ دیکھ لیں گے۔ حمزہ نے جنید کی ملازمت کی تفصیل بتائی تو سارا ایک دم خوش ہو گئی۔ سچ؟ آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے، تھینک یو حمزہ، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حمزہ نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا، ارے بے وقوف، میاں بیوی ایک دوسرے پر احسان نہیں کرتے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ سارا نے احسان مندی سے گردن جھکا لی۔ اندھیرے سائے بڑھتے جا رہے تھے، مگر شیطانی طاقتوں کے لیے یہ اندھیرے زندگی کی نوید تھے۔ سردار کی تقریر اسی طرح جاری تھی، اس کے ساتھ ان سب کا جوش و خروش بھی بڑھ رہا تھا۔ خاص کر اسلام کے دائرے میں پچھلی کئی صدیوں سے کئی نئی قوم کے داخل نہ ہونے کی حقیقت کو یاد دلا کر سردار نے ان کے اندر مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑا دی تھی، کیونکہ یہی ان کا اصل مشن تھا، اسلام کی دعوت کا راستہ ہر قیمت پر روکنا۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ عنقریب دنیا پر ان کا مکمل اقتدار قائم ہو جائے گا۔ جب نعروں کا غلغلہ کچھ تھما تو وہ دوبارہ گویا ہوا۔ ہم نے مغرب میں یاجوج ماجوج کے لشکروں کو منظم کیا، دنیا کا اقتدار ان کے قدموں میں آ گیا۔ ان کے ذریعے سے انکار خدا، آخرت فراموشی اور دنیا پرستی کی ایک نئی لہر کو منظم کیا، جس کے بعد اب دنیا کی قومیں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ مغربیت کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں۔
حتیٰ کہ مسلمانوں کے خواص اور عام بھی اب مغربی تہذیب کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہیں۔ سردار کے الفاظ ان سب کے لیے بارش کے وہ قطرے تھے جو ان کے وجود کو مسرت اور شادمانی کی برسات میں بھگو رہے تھے۔ رہے ان کے مذہبی لوگ تو ہم نے ان کو انہی ہتھیاروں سے قابو کر رکھا ہے جن سے یہودیوں اور مسیحیوں کو قابو کیا تھا۔ آج کا مسلمان نصارہ کی طرح یا تو خدا کو چھوڑ کر بزرگ ہستیوں کی بڑائی اور عظمت کے احساس میں جیتا ہے، یا پھر یہود کی طرح ظاہری اعمال کی دینداری، شدید تعصب اور قوم پرستانہ احساس میں جیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا پھر دوسری اقوام کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں۔ سردار کا نام بلند رہے، اس موقع پر سوگیال نے کھڑے ہو کر کہا۔ آپ کی اور بزرگ عزازیل کی رہنمائی سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو کبھی دو کام کرنے نہیں دینا: ایک، کوئی شخص ان میں ایمان، اخلاق اور عمل صالح کی صدا بلند نہ کرنے پائے، اور دوسرا، یہ لوگ کبھی دوسری اقوام تک اسلام کا پیغام نہ پہنچانے پائیں۔ ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا سوگیال، ہم نے ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے مسلمانوں کو بہت سے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے، یہ اب کبھی بھی ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ کہہ کر سردار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں دوبارہ گویا ہوا، مگر اب کچھ عرصے سے نئے خطرات منڈلانا شروع ہو چکے ہیں۔ سردار نے اچانک رخ بدلا اور سابقہ تقریر سے ایک بالکل مختلف بات کہی۔ یہ جملہ گویا کہ پوری تقریر کا اینٹی کلائمیکس تھا۔ مجلس پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ آخر کار سوگیال نے سناٹے کو توڑا۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ اس کے انداز سے پریشانی عیاں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھی آسمانوں پر سنگن لیتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ اترے تو اس کی روک تھام کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کی جا سکے۔ ہمیں اس میں بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں اور فرشتے آگ برسا کر ہمیں بہت چوٹ پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی وقت رکا تھا جب قرآن کی وحی آ رہی تھی، اور ہمارے قدیم دشمن جبرائیل کے ساتھ ہونے کی بنا پر اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ہم کچھ سن گن لے سکیں۔ لیکن اس کے بعد سے ہمارے ساتھی اپنی جان پر کھیل کر کچھ نہ کچھ سنگن لینے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ نامکمل مگر انتہائی اہم اطلاعات مجھ تک اس حال میں پہنچی ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک لمحے کو رکا تو تمام لوگ یکسو ہو کر اس کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ ان معلومات کے مطابق خدا اپنے کام کو پورا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کا کیا کام ہے میرے آقا؟ سوال کرنے والا ایک دفعہ پھر منایوس ہی تھا۔ اس کا کام جو اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کو دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچا دینا، یہی وہ کام ہے جس کے کرنے سے ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو روک رکھا ہے۔ مگر اب اس مقصد کے لیے خدا نے عرب کے پیغمبر کے کچھ نام لیواؤں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس دفعہ اس کے ارادے خطرناک لگتے ہیں، مگر ہمیں کیا پرواہ؟ حاضرین میں سے ایک اور شخص نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، ہم نے تو پیغمبروں کی بھی نہیں چلنے دی، تو یہ عام لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں آج پوری داستان سنائی ہے کہ تم لوگ حوصلہ بلند رکھو۔ یہ گندی نالی کے گندے کیڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل خطرہ عرب کے پیغمبر سے ہے، جو شخص اب موجود ہی نہیں، اس سے کیا خطرہ؟ اس دفعہ تبصرہ کرنے والا زاریوس تھا۔ خطرہ ہے، پیغمبر کا دین پوری طرح موجود ہے، رہنمائی پوری طرح موجود ہے۔ ہم نے جب موسیٰ کی قوم کو شکست دی تھی تو دوہرا وار کیا تھا۔ ایک طرف اصل تعلیم میں ہم تحریف کروا دیتے تھے، اور دوسری طرف موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہم ان چیزوں کو اہم بنا دیتے تھے جن پر ان کی نجات موقوف نہ تھی۔ اس دوہرے ہتھیار سے ہم نے موسیٰ کی قوم کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ مگر عرب کے پیغمبر کا معاملہ الگ ہے۔ اس پیغمبر کی اصل تعلیم اس کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب ہماری پہنچ سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ ہم اس میں تحریف کر کے اسے بگاڑ نہیں سکتے۔ صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل تعلیم سے ہٹا کر لوگوں کو دوسرے کاموں میں لگا دیا جائے، تاکہ اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اصل تعلیم کو پوری طرح سمجھ کر اپنا مسئلہ بنا لیں تو اسی طرح خطرناک ثابت ہوں گے جیسے پیغمبر کے ابتدائی ساتھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوئے تھے۔ اس موقع پر زاریوس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، میرے آقا، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنے کی مشق پر لگا رکھا ہے۔ ویسے بھی اب وقت مسلمانوں کے نام پر دنیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے تعصبات میں مبتلا فرقہ پرست لوگ ہیں۔
ان لوگوں کے لیے قرآن بس زبانی طور پر خدا کا کلام ہے، ورنہ ان کی اصل محبت دوسری چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ چیزیں جیسے ہی سامنے آتی ہیں، وہ مختلف تعویلیں کر کے خدا کے کلام کو اٹھا کر کمر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا، جن لوگوں نے خدا کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہوا ہے، ان سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بیٹھو زاریوس، مجھے تمہاری صلاحیت اور خدمات کا اعتراف ہے۔ یہ سب تمہارا ہی کارنامہ ہے، مگر میں سب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ سردار نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو کیا کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ اس دفعہ سوگیال نے سوال کیا۔ پیدا ہوئے نہیں ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، خدا کی طرف سے خاص طور پر اٹھائے گئے ہیں، سردار نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ اور یہی آج کے اس اجلاس کا مقصد تھا۔ ہمارے لوگوں نے جو سنگن لی ہے، اس میں کئی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک بہت خطرناک ہے۔ اس شخص کے ذریعے سے سردار عزازیل کے خلاف بہت بڑی بغاوت آ سکتی ہے۔ کون ہے وہ فتنہ پرور؟ سوال کرتے ہوئے سوگیال کے لہجے میں حقارت ٹپک رہی تھی۔ وہ اسی خطے کا باسی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ اور داؤد قصر الحمرا کے مختلف گوشے دیکھتے ہوئے دیوان خاص تک آ گئے تھے۔ یہاں موجود محرابی جھرونگوں سے قدیم غرناطہ کا منظر نظر آ رہا تھا، جبکہ ایک طرف سے جبل سبیقہ پر دور تک پھیلی ہوئی قلعے کی فصیل نظر آ رہی تھی۔ اوپر نیل گوں آسمان تھا اور نیچے پہاڑ کی ڈھلوان سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وقفے وقفے سے آتے اور جھروکے میں کھڑے لوگوں کے وجود پر ٹھنڈک کا مساج کر دیتے۔ عبداللہ اور داؤد خاموشی کے ساتھ کھڑے اس خوشگوار منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک مترنم آواز نے ان کی سماعتوں کے دروازے پر دستک دی۔ کیا آپ لوگوں کو اسکارٹ کی ضرورت ہے؟ عبداللہ اور داؤد دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ اسپینش لہجے میں بولی گئی یہ انگریزی کا جملہ ادا کرنے والی لڑکی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کیا تھی؟ اپنے سراپے میں سیاحوں کے قتل کا سامان تھی۔ آپ کا شکریہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو الحمرا خود دکھا دوں گا۔ داؤد جو صورتحال کو بھانپ چکا تھا کہ اسکارٹ کی سہولیات میں وہ لڑکی کیا کچھ پیشکش کرنے والی تھی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ عبداللہ کے سامنے ایسی کسی بات کو سن کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ داؤد کی بات سن کر اس لڑکی کے چہرے پر طاری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے اسے داؤد کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بہت اعتماد سے چلتے ہوئے ان دونوں کے اور قریب آ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے اس کی شخصیت کے تاثر کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ہسپانوی حسن صدیوں سے مغربی اور عربی حسن کا امتزاج رہا ہے۔ اس لڑکی کے سیاہ بالوں اور سفیدی مائل گندمی رنگت، ستواں نقش، متناسب قد و قامت اور نیم اڑیاں لباس سے چھلکنے والے نسوانی جمال میں اتنی خوبصورتیاں جمع تھیں کہ ناممکن تھا کہ وہ کسی مرد کی توجہ نہ حاصل کر سکے۔ سنور، آپ تو یقیناً میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیں گے۔ غرناطہ میں مجھ جیسی اسکاٹ کوئی اور نہیں۔ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ میں آپ کو پیشکش کر رہی ہوں۔ لڑکی نے پورے اعتماد کے ساتھ عبداللہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں عبداللہ کے چہرے پر گھڑی ہوئی تھیں، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ عین اسی وقت ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور لڑکی کے وجود سے ٹکرا گیا۔ اس کے وجود سے مہک اٹھی اور ہوا کے دوش پر ان دونوں سیاحوں کے مقام کے مشام جان کو معطر کر گئی۔ ہوا نے لڑکی کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پھیلا دی تھی۔ اس کے ریشمی بالوں نے ان کے چہرے کو ایسے ہی چھپا لیا جس طرح چودھویں کے چاند کو بالوں کا آوارہ ٹکڑا کچھ دیر کے لیے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس نے ایک دل فریب ادا کے ساتھ اپنے سر کو جھٹکا اور چہرے کو بالوں کی قید سے چھڑا لیا۔ اس لڑکی میں پہلے ہی بلا کی کشش تھی، ان اداؤں نے اس کشش کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ویسے لڑکی نے اپنے بارے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا، اتنی خوبصورت لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ عبداللہ کو خاموش دیکھ کر وہ اس سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ سینور، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سینوریٹا، آپ کے سروس چارجز کیا ہیں؟ عبداللہ کی بات سن کر داؤد کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی، اس نے عبداللہ کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، عبداللہ صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ لڑکی گائیڈ نہیں ہے، کال گرل ہے۔ سنور، آپ سے پیسے لینے کا دل نہیں چاہتا، جو دل چاہے دے دیجیے گا۔ لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد عبداللہ کو منع کر رہا ہے۔
اس نے ماہر شکاری کی طرح محبت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ نیا داؤ لگایا۔ لڑکی کو اپنے اوپر بلا کا اعتماد تھا۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے تیکھی نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اسے پیغام دے رہی تھی کہ تم کچھ بھی کر لو، تمہارا ساتھی گیا۔ پھر بھی آپ پہلے پیسے طے کر لیں۔ 2 گھنٹے کے آپ کتنے پیسے لیں گی؟ عبداللہ نے لڑکی سے دریافت کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر نیچے ہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ کے بعد دوبارہ اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ سے زیادہ پیسے لینے کا دل نہیں چاہتا، صرف 200 یورو۔ ٹھیک ہے، مگر سروس میں کیا شامل ہوگا؟ جو آپ چاہیں۔ لڑکی نے اس انداز میں یہ جملہ کہا کہ سننے والے فدا ہو جاتے۔ ویسے ارد گرد چند مغربی سیاح اور موجود تھے، اور دل ہی دل میں اس لڑکی کے حسن اور عبداللہ کی قسمت کو داد دے رہے تھے۔ عبداللہ نے ان سب سے بے نیاز ہو کر لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے ایک سمت قدم آگے بڑھا دیے۔ لڑکی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ داؤد اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ہے جو کچھ دیر قبل انسان اور شیطان کی جنگ پر گفتگو کر رہا تھا، اور اب الحمرا اور داؤد کو چھوڑ کر ایک کال گرل سے بھاؤ تاؤ کر کے اسے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ سردار کے منہ سے عبداللہ کا نام سن کر سوگیال نے درست لہجے میں سوال کیا، یہ کمینہ عبداللہ اس وقت کہاں ہے؟ سردار نے ایک اور شخص کی طرف دیکھا جو ابھی تک بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور بہت ادب سے بولا، میرے آقا، وہ اس وقت مغرب کے ایک خطے میں موجود ہے۔ وہاں بھی وہ مسلسل گمراہی پھیلا رہا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اور گمراہ اور باغی شخص داؤد سے ہو گئی ہے۔ یہ دونوں کوئی بہت بڑا فتنہ پھیلا سکتے ہیں۔ ہمیں ان کا فوری انتظام کرنا ہوگا۔ اس بات پر منایوس پورے اعتماد سے کھڑا ہوا اور اکڑ کے پھر سے بھرپور لہجے میں کہا، سردار، آپ کی عنایت سے آپ کے اس غلام نے عبداللہ سے نمٹنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ نے اس نشست میں مجھے بلاتے وقت عبداللہ کے فتنے کا ذکر کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر پوری معلومات جمع کی اور پھر وہاں کے مقامی سردار کو اس کی آمد کی اطلاع کر دی۔ ان کا پیغام آیا ہے کہ انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کا بندوبست کر لیا ہے۔ کیا بندوبست کیا ہے؟ سردار نے سوال طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے ایک انتہائی حسین دوشیزہ کا جال اس کے لیے تیار کیا ہے۔ وطن سے دور ایک اجنبی ملک میں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، یہ جال اپنا کام کر جائے گا۔ ارے بے وقوف، کس دنیا میں رہتے ہو تم؟ وہ عبداللہ بہت کمینہ ہے۔ اس کے خلاف پہلے بھی یہ جال استعمال کیا گیا تھا۔ نائمہ نام کی اپنی ایک وفادار کے ذریعے سے ہم نے اسے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ جانتے ہو آخر میں کیا ہوا؟ سردار کی آواز میں اتنا شدید غضب تھا کہ سب لرزنے لگے۔ وہ جال کاٹ کر ہماری خادمہ ہم سے ہی چھین کر لے گیا۔ جال بھی گیا اور وہ لڑکی بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ وہ شیطان کی بجائے خدا کی بندی بن گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر زاریوس نشست سے اٹھا اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے بولا، آپ مجھے موقع دیجیے۔ وہ واپس آتا ہے تو میں کسی اور طرح اس فتنے کی سرکوبی کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے زاریوس، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن بہتر ہے کہ سوگیال کو بھی ساتھ میں کر لو۔ میں کسی صورت ناکامی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر سردار، میں پہلے ہی بہت اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں، اور پھر ایک حقیر کیڑے کے لیے عزازیل کے 2 خادموں کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میری رائے میں سردار زاریوس جیسی عظیم شخصیت کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے آپ کا ایک اشارہ کافی ہے۔ ہمارا ایک ادنا سا رکن ہی اس کمبخت کے لیے کافی ہے۔ یہ انسان ہمارے سامنے کیا ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے سوگیال کے لہجے سے تکبر جھلک رہا تھا۔ تم ابھی عبداللہ کو نہیں جانتے۔ اس جیسے لوگ جو خدا کی یاد میں جیتے ہیں، ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سردار نے حتمی لہجے میں کہا، پھر زاریوس اور سوگیال کو مخاطب کر کے حکم دیا، تم دونوں رکو، باقی لوگ اب جا سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو آپ لوگوں کو پھر بلایا جائے گا۔ اور ہاں منایوس، تم بھی ٹھہرو۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ اپنے نشستوں پر سے تحلیل ہونا شروع ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں رہا۔ لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ ستارہ جو وہیں کھڑی تھی فون اٹھا لیا۔ اس نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے نبیہہ کی جھلائی ہوئی آواز آئی، میں نبیہہ بات کر رہی ہوں۔ سارا امی کہاں ہیں؟ میں بہت دیر سے ان کا موبائل ملا رہی ہوں، مگر وہ اٹھا کر نہیں دیتی۔
अच्छा, तुम फ़ोन रखो, मैं इनके कमरे में जाकर देखती हूँ और तुम्हें कॉल बैक करवाती हूँ। हो सकता है वो वॉशरूम में हो। सारा ने फ़ोन मुनक़ता किया और समीना के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर में वो लौटी और नबीहा का नंबर डायल करने लगी। कुछ देर बेल बजती रही और फिर नबीहा की आवाज़ आई। अम्मी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठाती? नहीं, ये मैं हूँ सारा। चच्ची नहा रही हैं। वो थोड़ी देर में फ़ोन कर लेंगी। तुम बताओ कैसी हो? खालिद भाई कैसे हैं? सारा ने बड़ी नरमी और मोहब्बत से पूछा। मैं ठीक हूँ, नबीहा ने सपाट लहजे में जवाब दिया। खालिद के बारे में वो कुछ नहीं बोली। नबीहा, तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम माइंड ना करो तो। बोलो, नबीहा ने बेजारी के साथ कहा। वो फ़ोन रखना चाह रही थी, मगर सारा बात करने पर मुसर थी। दरअसल तुम घर आई थी तो महसूस हुआ था कि तुम खालिद भाई से ठीक तरह बात नहीं कर रही थी। तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? तुम अपनी औकात में रहो, अपने काम से काम रखो। मुझे तुम्हारी मदद, हमदर्दी और मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने मसाइल से खुद निमटना जानती हूँ। नबीहा ने इंतहाई बदतमीजी से सारा से ये सब कुछ कहा और कॉल मुनक़ता कर दी। सारा सन्नाटे में आ गई। इसने तो अपनी तरफ से हमदर्दी करना चाहिए थी, मगर नबीहा के लहजे में इसके दिल को किरची किरची कर दिया था। इसकी आंख से आंसू बह निकले। इसने खामोशी से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में एपिसोड में मुलाकात होती है। अब तक के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।